السلام علیکم۔ تقابل ادیان کی ایم سی کیو سیریز میں آج کا ٹاپک ہے عیسائیت کے متعلق۔ اس سے پہلے ہم نے ہندوازم کے بارے میں لیکچرز دیکھے ہیں اور ان لیکچرز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جدید عیسائیت کا بانی انجیل کس زبان میں ہے، عیسائی کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کس بستی میں پیدا ہوئے سمیت مختلف ایم سی کیوز ہیں جو ایف پی ایس سی، سی پی پی ایس سی، سی ایس ایس اور اس طرح کے ایگزامز میں پوچھے جاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں لیکچر کو۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہے؟ درست آپشن ہے اے، عیسائیت۔ 2.5 ارب اس وقت آبادی ہے عیسائیوں کی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہر 3 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ عیسائی ہے۔ یعنی کہ اگر پوری دنیا کے لوگوں کو 3 کے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہر 3 میں سے ایک بندہ جو ہوگا وہ کرسچن ہوگا، اس قدر عیسائیت ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام ہے۔ عیسائیوں کے کتنے فرقے ہیں؟ درست آپشن ہے بی، 3۔ یہ 3 فرقے کون کون سے ہیں؟ کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ ہے اور آرتھوڈوکس ہیں۔ یہ ان میں سے سب سے جو بڑا اور مشہور ہے وہ کیتھولک ہی ہے اور پروٹسٹنٹ ہے۔ آرتھوڈوکس اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے ہیں، لیکن بیسک جو ہے وہ 3 بڑے اور مشہور ہیں فرقے۔ کیتھولک فرقے کا مرکز کون سا شہر ہے؟ قسطنطنیہ، واشنگٹن، شکاگو، ویٹیکن سٹی۔ درست آپشن ہے بی، ویٹیکن سٹی۔ اور یہ عیسائی فرقہ ہے جو کیتھولک ہے، اور اس کا جو پوپ کیتھولک چرچ کا قائد ہے جسے پاپائے روم کہتے ہیں، یہ بھی ایم سی کیو ہے۔ اور اس کا مرکز یعنی کیتھولک فرقے کا ہیڈ جو ہے وہ اٹلی کا شہر روم ہے، اس میں واقع ایک خود مختار ریاست ویٹیکن سٹی ہے۔ یعنی کہ یہ اٹلی میں جو روم ہے اس روم کا ایک الگ سے اپنا خود مختار کہہ رہے اسٹیٹ ہے، اور یہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے چھوٹی خود مختار ریاست ہے۔ یہ سی ایس ایس میں ایگزام میں پوچھا جاتا ہے ایم سی کیو سے کہ دنیا کی سب سے چھوٹی خود مختار ریاست وہ ویٹیکن سٹی ہے۔ اور کیتھولک فرقہ کو جو اس کا ہیڈ ہے ویٹیکن سٹی، اس کو مغربی کلیسا بھی کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 50% سے زائد ہے، اور اس کی بنیاد پطرس یا پطرس، دونوں طرح اس کا تلفظ ہے، پطرس نے رکھی تھی۔ یعنی کہ کیتھولک فرقے کی بنیاد پطرس نے رکھی تھی۔ پروٹسٹنٹ فرقے کا بانی کون ہے؟ پطرس، یوحنا، مارٹن لوتھر، مرکس۔ درست آپشن ہے سی، مارٹن لوتھر۔ پروٹسٹنٹ فرقہ جو ہے اس کا ذرا پس منظر بھی دیکھ لے کہ صلیبی جنگوں میں مسیحیوں کو زبردستی بھرتی کیا جاتا تھا جنگ میں۔ پوپ اربن دوم نے اعلان کیا کہ جو جنگ میں جائے گا اسے معافی نامہ ملے گا۔ اس معافی نامے سے نجات یقینی ہے۔ بعد ازاں پوپ لیو 10 تک صورتحال یہ ہو گئی کہ گناہوں کے معافی نامے ایجنسیوں پر فروخت ہونے لگے۔ اس صورتحال سے مسیحی دنیا میں اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا جس کی سرپرستی مسیحی مذہبی علماء کر رہے تھے۔ اس رویے کے خلاف احتجاج کرنے والوں میں مارٹن لوتھر اہم مقام رکھتے ہیں، اور اس فرقے کی تعداد 36% ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں نا پروٹسٹنٹ لفظ، اس کا پروٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے احتجاج کرنا۔ تو جو مسیحی کلیسا کا رویہ تھا اور جو اس طرح معافی نامے سیل کرنے کی بات تھی، اور لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے اور جا کر چرچ سے جا کر پیسے دے کر معافی نامہ لے لیتے۔ معافی نامے کا مطلب یہ تھا کہ یہ معافی نامہ ہے، آج کے بعد جو مرضی گناہ کرو، پچھلے گناہ معاف۔ تو اس رویے کے خلاف احتجاج کیا تھا مارٹن لوتھر نے، اور اس کے ماننے والے جو تھے وہ کلیسا کے خلاف تھے، اس لیے اس فرقے کا نام ہی پروٹسٹنٹ یعنی کہ احتجاج کرنے والا فرقہ پڑ گیا۔ مارٹن لوتھر کس ملک کا رہنے والا تھا؟ جرمن، ڈنمارک، امریکہ، ترکی۔ درست آپشن ہے اے، جرمن۔ مارٹن لوتھر کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیں۔ 10 نومبر 1483 کو پیدا ہوا اور 18 فروری 1546 کو وفات پائی۔ غربت کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کی تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے قانون اور مذہبی تعلیم حاصل کی اور پادری کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پادری بننے کے بعد انہوں نے یورپ کا دورہ کیا۔ دورے سے واپس آتے ہی انہوں نے پوپ کی شدید مخالفت شروع کر دی۔ 12 اکتوبر 1517 کو جرمنی کے شہر وٹنبرگ کے گرجے کی دیوار پر لاطینی زبان میں پوپ کے خلاف باقاعدہ احتجاج کیا۔ انہوں نے معافی نامے کو باطل قرار دیا، جس کی وجہ سے 1 سال کی قید سزا سنائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ مارٹن لوتھر نے پوپ کے خلاف احتجاج کیا اور اس کے ماننے والے پروٹسٹنٹ فرقہ بن کے جرمنی کا تھا، اور اس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ عیسائیوں کے فرقے آرتھوڈوکس کا مرکز کون سا شہر تھا؟ نیکیا،
قسطنطنیہ، بورسا، تہران۔ درست آپشن ہے بی قسطنطنیہ۔ آرتھوڈوکس مشرقی چرچ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک خدا نے عیسیٰ کی شکل میں ظہور کیا۔ عیسائیوں میں ان کی تعداد 11% سے زائد سمجھی جاتی ہے۔ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ عبرانی، سریانی، آریائی، عربی۔ درست آپشن ہے اے عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے۔ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش مشہور ہے، یعنی کہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ تل ابیب، یروشلم، اسرائیل، فلسطین۔ درست آپشن ہے بی یروشلم۔ یروشلم کا عربی نام القدس ہے، جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی ہے۔ یہ انشاءاللہ یہودیزم میں جا کے ہم پڑھیں گے، جب یہودیت کا ٹاپک کلیئر کریں گے۔ کوہ صہیون کون ہے، مسجد اقصی، قبۃ الصخرہ، چونکہ اس کا زیادہ تعلق یہودیزم کے ٹاپک کے ساتھ ہے، اس کو وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش یروشلم کا علاقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ یروشلم شہر کی کس بستی میں پیدا ہوئے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ MCQ ہے۔ دیوار گریہ، محابر، تل ابیب، ناصرہ۔ درست آپشن ہے ڈی ناصرہ۔ کتاب مقدس کے نئے عہد نامہ یا عہد نامہ جدید میں ناصرہ شہر کا ذکر بطور ناصرت یسوع مسیح کے بچپن کے طور پر ذکر ہے، اور اسی علاقے میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور اسی علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے قرآن پاک ان کو نصارہ بھی کہتے ہیں۔ تو ناصرہ بستی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ جدید عیسائیت کا بانی کون ہے؟ یوحنا، مرکس، مارٹن لوتھر، سینٹ پال۔ درست آپشن ہے ڈی سینٹ پال۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں، اور ابتدا میں یہودی تھے، بعد میں عیسائی ہو گئے۔ اصل نام شاؤل دونوں در آتا ہے، اور یہ بھی بڑا اہم MCQs ہے۔ روم میں پیدا ہوئے تھے اور یہودی عالم گملییل سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اور کہ بڑھتے نیکسٹ MCQs کی طرف، عیسوی شریعت میں زکوٰۃ کتنے فیصد ہوتی ہے؟ 5، 15، 10، 20۔ دوسرا آپشن ہے سی 10% زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ اسی کے بعد ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔